ناظرین، آپ کے سامنے 3 خبریں رکھ رہا ہوں۔ کویت میں امریکہ کے 3 جہاز گرے ہیں۔ سعودی عرب کی آرامکو ریفائنری ٹوٹل شٹ ڈاؤن کر گئی ہے۔ اور تیسری خبر ہے، قطر میں امریکہ کے بیس پر ایک خاص بڑا ریڈار تباہ کر دیا ہے ایران نے۔ ان 3 خبروں میں سے سب سے اگر موسٹ امپورٹنٹ خبر پک کرنی ہو ڈیفنس انالسٹ کے لیے تو وہ کہیں گے کہ ان میں سے جو سب سے بڑی اہم خبر ہے وہ ہے قطر کے بیس پر ریڈار کی تباہی۔ کیونکہ جب ایک ریڈار تباہ ہوتا ہے تو پھر وہ پورا سسٹم بلائنڈ ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ ریڈار کے تباہی کی خبر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کویت کے اوپر جو جہاز گرے ہیں، امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر میں گرے ہیں۔ ایران نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم نے گرائے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سے عرب ممالک کہتے رہے کہ جی ہم اس جنگ کے خلاف ہیں، ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ ہم ان کو اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن 3 جہازوں کا کویت کی فضا میں گرنا اور پھر کویت میں گرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عرب ممالک کی ایئر سپیس ایران کے لیے ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے ایک بڑا سوال جو ڈیفنس انالسٹ اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے دنیا بھر میں 800 سے زیادہ فوجی اڈے ہیں، تو کیا یہ اپنے اتحادیوں کو تحفظ دیتے ہیں؟ یہ اب عرب ممالک سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب اسرائیل نے قطر پر حماس کے رہنماؤں پر حملہ کیا تو ان کا میزائل سیدھا سیدھا اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، ٹکرا گیا، اور بے شک اس کا مقصد حل نہیں ہوا لیکن اٹیک ہو گیا۔ اور آج کل جو اٹیک ہو رہے ہیں، ایران میزائل قطر پر پھینک رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو قطر کے اندر سے بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ جب اسرائیل کا حملہ ہو تو اس وقت امریکہ کا دفاعی نظام فیل ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے ممالک کا ہو، اپنے اس کے اڈوں پر حملہ ہو تو پھر اس کا دفاعی نظام فعال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑا ایک سوال جو یہ ہے کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنے سارے فوجی اڈے خالی کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر 20-30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم پہ برا وقت آیا تو آپ اپنے فوجی اڈے خالی کر کے بھاگ جائیں گے، تو ان اڈوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ناظرین، ایران نے جو اس وقت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں نصب امریکہ کا ایک انتہائی جدید ریڈار نظام، جسے بعض ماہرین امریکہ کی آنکھ دا آئی آف امریکہ کہتے تھے، وہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ ریڈار ہزاروں کلومیٹر دور تک بیلسٹک میزائلوں کی نشاندہی کر سکتا تھا، اور اگر یہ واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام کو بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ایسے نظام ارلی وارننگ دیتے ہیں۔ ایرانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے جسے بلائنڈنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں، یعنی پہلے دشمن کی آنکھیں بند کرو، اندھا کرو، پھر بڑی کارروائی کرو۔ اسی سلسلے میں ایران ابھی تک اپنے سیکنڈ گریڈ کے میزائل اور ڈرون اسرائیل پہ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوگا کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی جو بیٹری اینٹی میزائل بیٹری سسٹم ہے اس کو ریپلینش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اس کی سپلائی کے ایشوز بڑھ جائیں۔ جب وہ سپلائی کے ایشو پڑنے لگیں تو اس کے بعد پھر بیلسٹک میزائلز کو چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے نشانوں پر آرام سے پہنچ جائیں۔ اس وقت امریکہ کے جو خلیج میں اڈے ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟
دیکھیں کویت، بحرین اور قطر میں امریکہ کے بڑے بڑے فوجی اڈے ہیں. اگر ان اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں تو پھر یہ ایک فوجی مسئلہ نہیں بلکہ سیاسی سوال بھی ہے. اور یہی سوال عرب دنیا میں اب اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ امریکی اڈے ہمارے ملکوں میں ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہیں تو پھر یہ جنگ کے وقت خالی کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ جب ان اڈوں کی وجہ سے ہماری زمین، ہمارے شہر، ہمارا ملک نشانہ بن رہے ہیں تو پھر ان اڈوں کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے اتحاد کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ایران کی جنگ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہ شور اٹھ رہا ہے. کچھ فوجی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران اب روایتی جنگ کی بجائے مرحلہ وار حکمت عملی اپنا رہا ہے. فرسٹ سٹیپ کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل کے ریڈار، سینسر اور دفاعی نظام کو نشانہ بنانا. دوسرا مرحلہ ڈرونز اور پرانے میزائلوں کے ذریعے دفاعی نظام کو تھکانا، ریپلینش کرنا. تیسرا مرحلہ جو لاسٹ اور ڈیسائسو ہوگا وہ ہے زیادہ طاقتور میزائلوں کا استعمال. ایرانی حکام نے بھی اشارہ دیا ہے کہ اب تک جو دیکھا گیا ہے وہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ پھر پورے خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی پوزیشنز جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ جی اس کے دفاعی نظام انوینسیبل نہیں ہے، ناقابل تسخیر نہیں ہے، بھی ان میں ایشوز ہیں. یعنی جب مسلسل حملے ہو رہے ہوں تو کسی بھی جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے. ادھر یہی صورتحال امریکہ کے لیے بھی ہو رہی ہے. ایک طرف وہ اپنے اتحادیوں کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف امریکہ کسی ایسی لمبی جنگ میں نہیں پھنسنا چاہتا جو اس کے لیے ایک لمبی اور ان اینڈنگ وار بن جائے اور پھر وہ پورے مشرق وسطیٰ کو بھی لپیٹ میں لے لے. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ایران مجھے بات چیت کے لیے کنٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن حال ہی میں علی لارجانی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو ایران کے سیکیورٹی کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے اب بات نہیں کریں گے. لیکن امریکہ اور ایران کی دشمنی تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، لیکن عرب ممالک میں جو اس وقت لہر اٹھی ہے رائے عامہ کی وہ یہی ہے کہ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی موجودگی ان ممالک کے لیے ایک انشورنس پالیسی ہے، لیکن دوسرا طبقہ یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ جب امریکہ کی وجہ سے ہی اس پہ ایران حملہ کر رہا ہے، امریکہ اڈے کی وجہ سے، تو پھر ایسے اتحاد کا، ایسے اڈوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو ناظرین، اگر امریکہ کے دفاعی نظام کو واقعی نقصان پہنچا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اب جنگ کا رخ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کشیدگی ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے. آپ بھی اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا امریکہ کی جو پالیسی ہے فوجی اڈوں کی وہ خطوں کو محفوظ بنا رہی ہے یا خطرناک؟ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.